میں بالکل سیدھی بات، آپ میرے جملوں پر غور کیجئے گا کہ جب ملوکیت آ گئی اسلام میں تو مذہب تو رہا نہیں، جب ملوکیت آ گئی تو مذہب تو رہا نہیں، مگر اسلام تو آج بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو لائنیں ہو گئیں، ایک وہ جو حکومت چلا رہے ہیں اور ایک وہ جن کے پاس اسلام کی دولت ہے۔ تو اب ڈھونڈیے یہ دو کون ہیں؟ ہمیں بخدا اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ حکومت کون لے جائے، حکومتیں ہمیشہ ظالموں قاتلوں کے پاس رہیں۔ حکومت کے دامن پر ہمیشہ خون کے چھینٹے رہے، حکومت کے دامن پر ہمیشہ بے وفائی کے دھبے رہے، حکومتوں نے ہمیشہ باپ کو قید کیا، بھائی کو قتل کیا۔ ہمیں نہ کسی حکومت کی صفائی دینا ہے، نہ کسی حکومت سے لینا دینا ہے، اس لیے کہ مذہب ہم مانتے ہیں آخرت کے لیے، آخرت کے لیے مذہب مانتے ہیں۔ حکومت ہمیں محشر میں بخشوانے نہیں آئے گی، ہمیں بخشوانے محشر میں مذہب آئے گا۔ تو ہمیں ان چہروں کی تلاش ہے جن کے پاس مذہب ہے۔ کیوں میرے دوستو؟ ہمیں بنی امیہ کے کردار سے بحث نہیں، وہ ویسا ہی ہوگا جیسا عام بادشاہوں کا کردار ہے۔ ہمیں بنی عباس کے چال چلن سے بحث نہیں، وہ ویسا ہی ہوگا جیسا بادشاہوں کا چال چلن ہوتا ہے۔ ہمیں کیا لینا دینا ان سے؟ لیکن ہمیں مذہب سے لینا دینا ہے۔ تو اسلام وہاں سے تو چلا گیا، اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال کہہ چکے کہ خلافت نے رشتہ قرآن سے توڑ لیا۔ تو خلافت توڑ لے رشتہ، ہم تو توڑیں گے نہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا رشتہ کس سے جڑا رہا۔ یزید تخت اقتدار پر تھا اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ خلافت نے رشتہ قرآن سے توڑ لیا، اس کا مطلب یزید کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ چکا تھا۔ یزید کا رشتہ قرآن سے بقول ڈاکٹر اقبال ٹوٹ چکا تھا۔ تو اب ہمیں قرآن کو دیکھنا ہے کہ قرآن کا رشتہ کس سے جڑا رہا۔ اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ قرآن کا رشتہ جڑا کس سے رہا تو دیکھیے نیزے پر کوئی قرآن تو نہیں پڑھا۔ تو عزیزان گرامی، غور طلب بات یہ ہے کہ ملوکیت نے ہمیں ایک شکایت ہے ملوکیت سے، ورنہ ہم زمانے بھر کے بادشاہوں کے پیچھے کہاں دوڑتے پھریں گے، اور ان کے چال چلن اور ان کے کیریکٹر اور ان کی راتیں اور ان کے دن ہم دیکھ کے اپنے نظروں کو خراب کیوں کریں؟ ہم ایک بات کے خلاف ہیں کہ ملوکیت نے اسلام کے نام کو غلط استعمال کیا۔ دیکھیے 1400 برس سے اسلام کی بدنصیبی کا راز یہ ہے کہ لوگ اسلامی نام اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں آج بھی یہ بات ہو رہی ہے، کل بھی یہ بات تھی۔ خلافت ایک مقدس لفظ ہے، خلافت ایک مقدس لفظ ہے،
اللہ نے جناب آدم کے لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، جناب آدم نبی تھے تو خلافت ایسی لفظ ہے جو نبیوں کے لیے استعمال ہوئی۔ اللہ نے جناب داؤد کے لیے استعمال فرمائی یہ لفظ، ارشاد ہوا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ جناب داؤد نبی تھے تو معلوم خلافت ایک لفظ مقدس ہے جو جناب آدم اور جناب داؤد جیسے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوئی۔ اسلام آنے کے بعد لفظ خلافت کا مطلب ہوا جانشین رسول، سکسیسر آف پرافٹ، نائب مصطفیٰ، پیغمبر کی جگہ پر بیٹھنے والے۔ تو اس کے اندر تقدس ہے کہ نہیں، پاکیزگی ہے کہ نہیں؟ ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ جن حضرات نے بادشاہتوں کی کرسیاں سنبھالی، اگر اتنا احسان اسلام پر کرتے کہ فرما دیتے کہ میں بادشاہ ہوں خلیفہ نہیں ہوں، آپ یقین مانیے ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ مذہبی ذمہ داری سے الگ ہو جاتے، کہتے ہوئے ہم بادشاہ ہیں۔ آپ نے اپنے لیے لفظ خلیفہ استعمال کیا، کیا مسلمانوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ بنی امیہ اور بنی عباس کی محبت کو دل سے نکال کے یہ دیکھیں کہ اسلام میں ملوکیت نے کیا کھیل کھیلے ہیں، اور جو کھیل کھیلے ہوں وہ کھیلے ہوں، جو کھیل کھیلے ہوں وہ کھیلے ہوں۔ کم از کم اب تو یہ تحقیق کیجئے کہ جب یہ لوگ جن کے پاس ٹائٹل تھے بگڑ گئے تھے تو اصلی اسلام تھا کہاں؟ ارے یہ تو ڈھونڈیے کہ پھر اصلی اسلام تھا کہاں؟ جو خلافت قدے کہلا رہے تھے، جہاں امیر المومنین نامے لوگ رہتے تھے، وہ تو شام کے عشرت قدے تھے، وہ تو بغداد کی رنگین راتیں تھیں۔ اسلام ان کے گھر میں نہیں رہے گا تو بھی اسلام رہتا کہاں تھا؟